صحیح بخاری کی حدیث کتاب الدعوات میں حدیث نمبر 6382 یعنی استخارہ کا طریقہ بتایا گیا. استخارہ کیا ہے؟ یعنی انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، یا پھر اگر اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو راستے اس کی طرف اللہ آسان نہیں کرتے ہیں. اپنے لوگوں کے یہاں استخارہ فون پر بھی ہو رہا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. پھر اپنے یہاں کوئی بھی استخارہ کر لے رہا ہے. ہمیں اور آپ کو خود استخارہ کرنا چاہیے، یہاں وہی کرے. ہاں، ہوتا کیا کوئی دوسرا کر رہا ہے، جبکہ اس سلسلے میں کوئی حدیث مجھے نہیں ملی، واللہ عالم بالصواب. تو آدمی کو خود اپنا استخارہ کرنا چاہیے، اور کسی بھی معاملے میں کرنا چاہیے. کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، کسی لڑکی سے کرنا چاہتا ہے، یا کوئی لڑکی کسی سے کرنا چاہتی ہے، تو وہ بھی استخارہ کرے. مرد بھی کر سکتے ہیں اور بھی کر سکتی ہے. جیسے تجارت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کاروبار میں بڑھنا کہ نہیں بڑھنا، دکان کھولنا چاہ رہے ہیں تو آگے بڑھنا کہ نہیں بڑھنا، کوئی اسکول کھولنا چاہ رہا. ہاں بالکل صحیح بول رہا ہے. کوئی بھی دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، کوئی بھی کام ہو، تو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ڈیسیزن کیا کرے، کیسے لے. تو استخارہ وہی ہے کہ 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیجئے، اور استخارہ کی جو خاص دعا ہے وہ دعا کو پڑھ لیجئے، اور جہاں پر اپنا معاملہ آئے اس معاملے پر اس معاملے کا نام لے لیجئے کہ اللہ میرے لیے یہ معاملہ آسان کر دے. جیسے میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا دکان کھولنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے جو بہتر ہے تو راستہ دکھا دے. لیکن اپنے یہاں استخارہ کے تعلق سے کچھ چیزیں ایسی ہے کہ وہی اس کے لیے سونا ضروری ہے، خواب میں آنا ضروری ہے. تو بالکل نہیں، نہ سونا ضروری ہے، نہ خواب میں آنا ضروری ہے، نہ رات میں صرف استخارہ ہوگا. استخارہ دن میں بھی ہو سکتا ہے. اور کرائے پر استخارہ کرنے والے لوگوں سے بچیے. ناظرین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ایسے لوگ بہت سارے جو مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور استخارہ کے بہت سارے طریقے بتائے جا رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ لینا. تو وہی حدیث جو میں نے بتائی بخاری شریف کی حدیث ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ہم لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، استخارہ بھی کرنا سکھاتے تھے. اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ آدمی کوئی بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے. عام سبحانک اللہم شروع کرے، سورہ فاتحہ، کوئی بھی سورہ ملا لے، بس 2 رکعت نفلی نماز پڑھ لے. پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے. دعا ہے کافی لمبی، اگر نہیں دعا یاد ہے تو کم سے کم اپنے دیکھ کر پڑھ لے، یا پھر اگر دعا نہیں یاد ہے تو دیکھ کے پڑھ لے، یا اگر دعا نہیں یاد ہے تو اپنے موبائل فون میں وہ دعا یاد رکھ لے. تو کم سے کم اس کے ساتھ وہ اپنا لفظ تو چلائے گا یعنی. اور جب آدمی کو درد ہوگا تو وہ محنت ضرور کرے گا، کیونکہ مسئلہ خود اس کا ہے. تو وہ دعا ہے. میں صرف پہلا حصہ اور اخیر کا حصہ آپ کو بتاؤں گا، ذرا لمبی دعا ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم سے آپ شروع کیجئے، اور اخیر تک ہے ثم رضنی بہ، کہ آپ اس کے معنی بغور کیجئے گا تو یہی لگے گا آخر میں کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے راضی کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اسے تو دور کر دے، ہٹا دے. تو یہ استخارہ کا مسئلہ بہت آسان ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی خود کرے. گناہگار بندہ ہی کرتا ہے، اچھے بندے بھی کرتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ نیک بندے کریں گے تبھی فائدہ ہوگا. اور اس میں ایک چیز اور بھی یاد رکھیے کہ استخارہ کے بعد ضروری نہیں کہ آپ کو خواب آ جائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو سونا ضروری ہے. پھر کچھ لوگوں کے یہاں دماغ میں یہ ہے، کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ خواب آنا ضروری ہے. جی ایسا کچھ نہیں ہے. استخارہ کا مطلب ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا، آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو وہ کام کر ڈالیے یا وہ کام مت کیجیے، بس یہی خلاصہ ہے. استخارہ کے تعلق سے وہ یہی خلاصہ ہے. ایک آدمی 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار استخارہ کرنا چاہتا ہے، بار بار کرنا چاہتا ہے، تو کیا گنجائش ہے اس بات کی؟ بار بار استخارہ کی گنجائش ہے، لیکن ان کو کہیں نہ کہیں تو لمٹ رکھنی پڑے گی، کہیں نہ کہیں تو منزل پکڑنا پڑے گا. ان کو اور بھی کام کرنے ہیں ان کو. ہاں تو ان کو خواب میں کچھ نظر نہیں آئے گا یا کوئی فرشتہ آگے نہیں بتائے گا، ایسا کچھ نہیں. اللہ دل میں ڈال سکتے ہیں تو کرنے کا ڈال دیں گے یا اللہ کرنے کا ڈال. اگر یہ کام بہتر ہے تو ڈیسیزن لے لینا، پروسیس آگے بڑھتا جائے گا. ہاں اگر یہ کام صحیح نہیں ہے تو پروسیس رک جائے گا، یعنی آپ کرنا چاہیں گے لیکن وہ کام نہیں بنے گا، صحیح رک جائے گا. یا اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ڈیسیزن لے لینا، یس یا نو. بھائی یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا. تو بیچ میں نہیں رہنا، تذبذب کا شکار نہیں ہونا. استخارہ وہی ہوتا ہے، کر ڈالو یا مت کرو. اور ایک بات تو یہ ہے
کہ استخارہ کرنے کے باوجود بھی اگر ہم کسی سے مشورہ اگر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بالکل سب گنجائش کھلی ہوئی ہے الحمدللہ، ہم مشورہ کر سکتے ہیں، حرج کی بات نہیں، چلے بقا لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، وامرهم شورى بینہم، بالکل مشورے سے کام کرتا ہے، صحیح بات، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جس کا پرابلم ہے وہی خود کرے گا، کسی کو کال کر کے، بابا کو کال کر کے، کسی کو کوئی کرایہ پر نہیں کر سکتا، ہمارا بیٹا باہر جانا چاہتا ہے، بابا آپ کر دو، جانا ٹھیک ہے نہیں ہے، آپ ذرا استخارہ کر کے بتاؤ، جی غلط طریقہ ہے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم شیخنا، آپ نے استخارہ کے بارے میں بہت آسان انداز سے ہمیں سمجھا دیا کہ مسئلہ کیا چیز ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کے مسائل کو آسان فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔